السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، لہٰذا اس طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مفتی عرفان اللہ اور ہمارے پیج مفتی عرفان اللہ کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ضلع شنگلہ بشام کا ایک مختصر سا دورہ۔ خطیب اسلام، زیغب اسلام، فاتح سیفیت، قاطع شرک و بدعت، محی سنت علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب بتاریخ 17 دسمبر 12واں مہینہ 2020 بروز جمعرات کو ضلع شنگلہ بشام تشریف لائے تھے عیادت اور تعزیت کے موقع پر۔ حضرت مفتی صاحب محترم حضرت علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب جب بشام تشریف لائے تو آپ نے رات کا قیام حاجی بخت روان صاحب کے حجرے میں فرمایا۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی، اس دورے کا مقصد صرف عیادت اور تعزیت مقصد تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ تو اس بنا پر الحاج بخت روان صاحب کے چچو جان کا انتقال ہوا تھا چند دن پہلے، تو آج مفتی صاحب تعزیت کے سلسلے میں بھی بشام تشریف لائے تھے اور حضرت سے فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرمایا اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعائیں بھی آپ نے فرمائی۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں ان خوبصورت لمحات اور ان خوبصورت ساعات کو، لوگوں کی محبت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً علماء کرام، طلباء کرام۔ یہ جو احاطہ ہے یہ الحاج بخت روان صاحب کا حجرہ ہے اور اس کے قرب ہی میں مدرسہ اسلامیہ للعلوم النبویہ کونشی بشام کا مدرسہ واقع ہے، جس کا مدیر مولانا محمد سید عالم صاحب بشامی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت لمحات تھے۔ اس کے بعد حضرت نے بشام میں مین بازار بشام میں ورک شاپ میں جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تفصیلی خطاب ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں ان مناظر کو، بہت ہی پرموز خطاب تھا۔ لوگ جوک در جوک اس میں شریک ہوئے کہ جگہ تنگ پڑ گئی اور لوگ ملاقات کے لیے بےتاب تھے، پیاسے تھے۔ باہر سڑکوں پر لوگ کھڑے تھے، مسجد کے اندر باہر لوگوں نے بہت ہی بھرپور استقبال کیا حضرت مفتی صاحب محترم کا، بہت شوق سے، بہت ہی محبت سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس شخصیت کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں اس منظر کو، اس کو قبولیتی کہا جاتا ہے۔ ایک شہرت ہوتا ہے اور دوسرا قبولیت۔ شہرت تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشہور ہو جائے، تو شہرت تو آپ جو بھی کام کریں تو آپ مشہور ہو سکتے ہیں، لیکن قبولیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایک شخصیت کی محبت کو ڈال دے۔ اور یہ منظر ہم نے مفتی صاحب کے ساتھ ہی دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، خاص کر اہلیان بشام، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ علماء کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا کامل صلہ عطا فرمائے۔ دیکھیے ان مناظر کو، ان ساعات کو، کتنی ہی خوبصورت ساعات اور لمحات تھے۔ لوگ جوک در جوک شریک ہوئے جمعہ کے بیان میں بھی، اور بیان سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے استقبال کیا، لوگوں نے محبت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت کو قائم و دائم رکھے۔ یہ محبت بھی اللہ کے لیے، اور 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے 2 وہ لوگ ہیں کہ
کہ جو اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرے، اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھے، تو اللہ ہی کے لیے لوگوں کے ساتھ خاص کر علماء کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیے ان لمحات کو۔ جمعہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مفتی صاحب مفتی اسد علی صاحب شامی کی حجرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے حضرت مفتی اسد علی صاحب شامی کے بھائیوں کے عیادت کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ آپ ان لمحات اور ان ساعات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان استقبال کے مناظر کو دیکھیے، بہت ہی زیادہ رش تھی، بہت زیادہ۔ یہ صرف محبت ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حضرت علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب کی محبت ڈالی تھی کہ لوگ بیان میں بھی جوک در جوک شریک ہوئے، پھر لوگ ملاقات کے لیے بےتاب تھے۔ آپ دیکھیے یہ سڑک ہے، مفتی صاحب جب مسجد سے باہر نکلے تھی، سڑک ہے، اس سڑک پر لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ آپ یوں سمجھو گے کہ یہ کوئی جلسہ ہے یا کوئی خاص پروگرام تھا، لیکن یہ ایک اتفاقی پروگرام تھا۔ اس اتفاقی پروگرام میں بھی اتنے لوگ تھے کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید ان کو بلایا گیا واقعہ تھا، لیکن ان کو بلایا نہیں گیا تھا، ایک اتفاقی پروگرام تھا، اور اس اتفاقی پروگرام میں بھی اتنے لوگ شریک۔ یو دو درې ځل راغلم، ډېر متاثر شوم. هم یې عوام خواږه خلک دي، هم یې علما ډېر خواږه خلک دي، نوجوانان لوی واړه. الله دې دوی ټولو ته خوشحالیانې ورکړي. خو چې دا کومه مینه د دوی ما سره ده او زما دوی سره ده، دا مینه چې د توحید او د سنت په بنیاد شي، د الله د یووالي په بنیاد شي. موږ تاسو دا محبت شخصي ونه ګرځو چې د مفتی منیر شاکر په وجه باندې نه چا سره بدي وکړو، نه چا سره دوستي وکړو، ځکه چې بدي او دوستي دا د الله په وجه باندې کېدی شي. نو موږ تاسو به الله او د الله دین مقدم ګرځو، او شخصیات په چې کوم دی هغې نه وروستو بیا د هغوی احترام به په دې بنیاد کوو چې یاره دا د الله د دین سړی دی. نو انشاءالله امید ساتو چې زموږ ستاسو دا مینه محبت په بیا د جنت ذریعه ګرځي. نو که شخصیاتو سره مینه شروع کړو، لکه ډېر خلک یې چې کوي، هندوان هم شخصیاتو سره مینه کوي، سیکان هم کوي، چې موږ تاسو هم شخصیاتو سره مینه شروع کړو بغیر الله د دین ته نه هټاو کړو، نو بیا موږ کې او په هغوی کې فرق نشته. نو امید ساتمه چې انشاءالله د دې خبرې به خیال ساتئ. دعا وکړئ، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. یا الله د دې شام لوی واړه ښځې او نر پروردګاره، یا الله ټولو ته د دین خدمت نصیب کړه. یا الله چې د چا موږ سره مینه ده، چا زموږ احترام او قدر کړی دی، رب دنیا او آخرت یې ښایسته کړه. یا الہ العالمین چې د چا هم زموږ دپاره دعاګانې کړي دي یا غایبانه موږ ته دعاګانې کوي، پروردګار عالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غوره دعاګانو کې د هغوی نصیب وکړه. یا الله دا قوم متفق او متحد ساته. یا الله رښتیا یې په الله باندې مین کا. یا الله موږ رښتیا موحدین جوړ کا. رب د تمام کائنات نه موږ ته ته او ستا دین زیات محبوب وساته. یا الہ العالمین چې د چا څه پریشانیانې دي، پریشانیانې ختمې کا. یا الله چې چاته څه مشکلات دي، مشکلات یې ختم کا. یا الله د نوجوانان دا لوی دا واړه پروردګار عالمه چې څه حاجت زړه کې لري، حاجات شرعیه یې پوره کا. د اسد مولي صاحب، د اسفندیار علي صاحب دا بچی چې کوم زخمیان شوي دي، تکلیف ورته رسېدلی دی، یا الله د دې وله بدل ورکا. یا الله د بچی صالحه بهترین جوړ کا. احمد مولانا صاحب بیمار دی، یا الله ته وله شفا ورکا. یا الله په دې علاقه کې چې څومره علما ملګري یا څوک هم بیماران دي، ته وله شفا ورکا. ښځې او نر چې څومره دي ټول له شفا ورکا. اللهم ربنا آتنا. حضرت علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب نے مفتی اسد علی صاحب بشامی کے حجرے میں ان کے بھائیوں کی عیادت کی، ان کے لیے دعا فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھے کہ شیخ القرآن مولانا محمد احمد صاحب بشامی کا آپریشن بھی ہوا تھا چند دن پہلے. حضرت نے وہاں جا کر ان کے لیے عیادت کی، پھر یہاں پر دعا میں بھی خاص ان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد پروگرام برخاست ہوا
اور حضرت مفتی صاحب حضرت علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب عازم سفر ہوئے اپنے علاقہ کی طرف، اپنے دارالعلوم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب حضرت علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک عظیم شخصیت ہے، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا ہے، بڑوں کے ساتھ بڑا ہے، اور ایک فنا فی اللہ شخصیت ہے۔ تکبر، عجب، ان چیزوں سے کوسوں دور ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے مسائی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت بہت